کالز لیتے ہیں. پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ دلوں کی راحت، سچ میں دلوں کی راحت ہے. آپ سے سوال ہے کہ اسکول لائف میں آپ کو سب سے مشکل اور آسان سبجیکٹ کون سا لگتا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. میں سمجھ نہیں سکا لائف میں مشکل اور آسان کے آگے کیا کہا انہوں نے. سوال اگر مجھے سمجھا دیا جائے. سبجیکٹ، اچھا مشکل اور آسان سبجیکٹ. اچھا اگر آپ اسکول کے حوالے سے سوال یہ ہے تو یوں سمجھیے کہ میتھمیٹکس میرے لیے بہت اچھا تھا، میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. اور مشکل اس زمانے میں سندھی بڑی مشکل لگتی، جس میں نقطے بہت سارے ہوتے تھے تو وہ لکھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی تھی. سندھی بولنے میں اور سننے میں تو سمجھ آ جاتی تھی، مگر لکھنے میں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اوپر کتنے نقطے لگانے اور نیچے کتنے لگانے، تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو یہ تھا. اور جب ہم درس نظامی کرتے تھے تو فقہ جو ہے وہ بڑا پسندیدہ چیپٹر تھا. ہم جب ہدایہ پڑھتے تھے تو بہت سارے میں سوال کرتا تھا. استاد صاحب بعض اوقات تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتے تھے کہ یار آپ سب سے زیادہ سوال کرتے ہیں. اور جو ہمارا جو منطق تھا وہ کافی مشکل لگتا تھا. تو بہرحال نمبر اس میں بھی میرے آ ہی جاتے تھے، لیکن فقہ میں ذرا زیادہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا. مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ انٹرسٹ رہتا ہے. بہرحال چلے، آپ نے سوال کیا تو اس لیے میں نے جواب دے دیا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد مزمل اتاری ہے. میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب اتاری، مجھے آپ کا پروگرام دلوں کی راحت بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب اتاری، مجھے یورپ کا یادگار واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. مدینے کا پوچھتے تو کچھ اور بات ہوتی. یورپ میں بہت سفر ہوا. اب ایگزیکٹلی کوئی ایسا واقعہ جس کو یادگار کہا جائے، یہ ضرور ہے کہ میں نے یورپ وائٹ بھی دیکھا ہے اور یورپ گرین بھی دیکھا ہے، کیونکہ جب بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تو بہت زیادہ وہاں پر برف پڑتی ہے. تو چلے تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا تو میں سنا دوں گا. ایگزیکٹلی رائٹ اوے تو ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آ رہا. نگران شورا کے ساتھ بھی ہم یورپ ساتھ گئے ہیں اور کئی ملکوں کا سفر ہوا ہے. اور کئی بار تو یعنی پہلے ہاں یہ ضرور ہوتا تھا، جب میں شروع میں 2-3 سال کنٹینیو یورپ گیا یو کے کے ساتھ، تو یہ ہوتا تھا کہ یو کے پہلے جاتا تھا اور بعد میں یورپ جاتا تھا. کل ملا کے 10-15 ملکوں کا سفر ہوتا تھا. تو اس میں بیان سفر. تو نارملی میں یونان پہنچتا تھا نا یا اٹلی پہنچتا تھا. ہمارا جدول یوں ہوتا تھا کہ ہم یو کے سے پہلے ناروے جاتے تھے. پہلے یو کے میں 7-8 دن رہے، پھر ناروے گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر نیچے آنے لگے. جرمنی آئے، فرانس آئے، پھر اس کے بعد سویڈن آئے، ہالینڈ مثال کے طور دے رہا ہوں. تو پھر اٹلی اور آخر میں ہم پہنچتے تھے ناروے، کیونکہ ناروے پاکستان کے قریب ہے. پھر ناروے سے میں واپس یونان سے میں واپس آتا تھا. تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ آخری 2 ملکوں پہنچتے نا میرا گلا ہی خراب ہو جاتا تھا، طبیعت بھی ڈاؤن ہو جاتی تھی، اتنا تھک جاتا تھا. تو پہلا سال بھی ایسا ہوا، دوسرے سال بھی ایسا ہوا. تو پھر یونان والوں نے اور 1-2 ملکوں والوں نے کہا کہ اب اگلی بار آپ نے یورپ پہلے آنا ہے. آپ جب اتنا اوپر سے چلتے ہوئے آتے ہیں، سفر کرتے کرتے آتے ہیں، تو یہاں آ کر تو آپ کی آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، بیان میں بھی وہ لطف نہیں رہتا، آپ خود بھی بہت تھک جاتے ہیں. تو واقعی پھر اس کے بعد سمجھ آئی کہ اتنا بھاگم بھاگ والا سفر نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا ریلیکس والا سفر ہو، تاکہ جو لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں فریش ملیں گے تو زیادہ اچھا کام کر سکیں گے. تو کوالٹی جو ہے وہ کوانٹٹی سے بہرحال بہتر ہی ہوتی ہے. تو یہ باقی سفر کر کے سیکھنے کو ملا. چلے جناب ایک اور کال دیجیے گا. میں علی ارتضی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب کا سلسلہ دلوں کی راحت، مرحبا دلوں کو راحت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو پورے سلسلے کو سدا شاد و آباد رکھے. میرے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور اس کرونا وائرس کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ کی دلجوئی اور دعاؤں کا. ایک اور کال شامل کریں. ماشاء اللہ عز و جل، دلوں کی راحت سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی عبدالحبیب اتاری کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ماشاء اللہ جیسا کہ ہم قریب چند دنوں میں ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو کیا آپ ماہ رمضان المبارک میں جو آپ کا ایک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے، یہ آپ کریں گے یا نہیں؟ اس بارے میں ضرور بتائیے گا. جی ہم نے ایک قصہ ہے قرآن سے، یعنی قرآن پاک کے تقریباً جو کتابوں میں 100 سے زائد قصے لکھے ہیں، تو تقریباً 100 جو قصے ہیں قرآن کے وہ ہم نے ریکارڈ کر کے اس کو ماشاءاللہ مدنی چینل پر آن ایئر کیا. 100 قسطیں اس کی آلموسٹ آن ایئر ہوئی ہیں، شاید 100 سے زیادہ ہی ہوئی ہیں.
اور ہم نے رمضانوں میں پچھلے رمضان میں پچھلے میں ہم نے 30 دن ہم نے یہ چلایا تھا. پچھلے رمضان میں انہی قصوں کو ایک اور خوبصورت انداز میں اس میں مزید سبق شامل کر کے واقعے کو اور ایکسپلین کر کے ایک پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا جس کا نام ہے پیغام قرآن. وہ پچھلے رمضان میں ہم نے آن ایئر کیا. تو اب قصے تو قرآن کے ہم آلریڈی سب کو سنا چکے ہیں. اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ موجود ہے, فیس بک پہ بھی موجود ہوگا, سوشل میڈیا پہ موجود ہوگا. اس رمضان میں یہ والا میرا سیگمنٹ نہیں ہوگا. البتہ اس بار ہم نئی چیز لا رہے ہیں. سحری میں رات 3 بجے انشاءاللہ میری حاضری ہوا کرے گی روزانہ, اور اس میں ہم ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لا رہے ہیں. اب ایک نئے انداز سے ہوگا, اس میں ایک نئی تیاری ہے. تو دعا بھی کریں اللہ پاک کامیابی دے. تو انشاءاللہ آپ کی ہماری ملاقات اس طرح براہ راست روزانہ رات 3 بجے انشاءاللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل میں ہوا کرے گی. جی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بڑے بڑے سلسلے کرتے ہیں. ذہنی آزمائش آپ کا بہت مقبول عام سلسلہ ہے. اس کے علاوہ آپ کے بڑے بڑے سلسلے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا چہرے کی رنگت اس وقت جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا قرآن پاک کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں سمجھ نہیں پایا, ذہنی آزمائش میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے یا قرآن کی تلاوت میں؟ اصل میں قرآن پاک کی تلاوت میں جب آپ یعنی کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں نا, میرے ساتھ یہ ایشو ہے, واللہ عالم باقیوں کے ساتھ بھی ہوگا, جب آپ ناز شریف میں زور لگاتے ہیں یا تلاوت میں اٹھاتے ہیں کسی چیز کو تو ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہوگا. تو باقی تو کوئی اور وجہ نہیں ہے. اور یقیناً قرآن کو پڑھنا چاہیے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو انہماک کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے پڑھیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح انداز میں قرآن پڑھنا بھی نصیب فرمائے, اور قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور بھی فرمائے. جی میں ستاری اناروال سے عرض کر رہی ہوں. دلوں کی رات سلسلہ ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میرا حاجی عبداللبیب انکل سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. مرحبا 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 مکی مدنی. جزاک اللہ. انشاءاللہ. چلیں آپ نے سنا دی ماشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ رات کو سلسلہ ہوتا ہے نا یاد خدا یاد مصطفیٰ, اس میں تو نعتوں کی فرمائشیں لی جاتی ہیں, تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کال کر لیجئے گا, اگلی کال دیجئے گا. شہزاد مغل بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. عمران بھائی سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے جوڈو کراٹے ٹریننگ چھوڑ کے کس طرح مدنی ماحول کی طرف یہ آئے. چلے جناب, جوڈو کراٹے چھوڑ کے مدنی ماحول کی طرف آئے. مجھے کچھ کہنا ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کی مہربانی, یقین مانو آپ کے کتنے احسان ہیں مجھ پر یار. صلو علی الحبیب. کچھ فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جب انسان مدنی ماحول میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر ہی آتا ہے. تو میں نے بھی کئی چیزیں چھوڑی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, مگر دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہے کہ وہ غیر ضروری عادتوں کو, غیر ضروری چیزوں کو آپ کی زندگی سے نکالتی ہے. یہ ہے دعوت اسلامی. تو ان شارٹ یہی ہے, اور کیا میں عرض کروں. کال دے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ, سلسلہ دلوں کی راحت بہت پیارا ہے. نگرانی